شامی صاحب، آج بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا. صبح عدالت لگی کہ جی عدت میں نکاح کیس کے خلاف، یعنی اس کے فیصلوں کے خلاف جو اپیلیں دائر تھیں خان صاحب کی، بشرا بی بی کی، کہ اس پر فیصلہ جو ہے وہ آج آ جائے گا. لیکن فیصلہ نہیں آیا. عجیب، عدالت کے اندر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ تھا نا؟ فیصلہ محفوظ تھا، سنایا جانا تھا. جج صاحب فیصلہ سنائیں گے. جی سر، آج ہونا تھا یہ فیصلہ، سنایا جانا تھا. اس کی اپیل ہے یہ. جی، جو سزائیں تھیں ان کے خلاف، جو 7 سال اپیل تھی نا. جی ہاں، تو اس اپیل کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکا. 7 سال قید تو دلہا اور دلہن دونوں کو ہو چکی ہے نا؟ ہو چکی ہے. 3 فروری کو سنائی گئی تھی. اور پھر آج خاور مانیکا صاحب پیش ہوئے. جی سر، پیش ہوئے. اور وہ پروسیکیوٹر نہیں آئے. ان سے سوال ہوا، یعنی پوچھا گیا معاون وکیل سے کہ کیوں نہیں آئے. وہ صبح 9:30 بجے کا ٹائم تھا. اور خاور مانیکا صاحب نے کچھ وہاں جذبات کا مظاہرہ کر دیا. جی ہاں، کچھ الفاظ غصہ اتار دیا. ظاہر خان صاحب کے اوپر غصہ تو ان کو ہے نا. دکھڑا جسے کہتے ہیں، رویا انہوں نے اپنا وہاں تو پھر اس کے بعد ان کی دھنائی ہو گئی. باہر نکل کے جب باہر نکلے تو ایک جیالے جو وکیل صاحب ان پہ کیا کہنا چاہیے، چڑھ دوڑے. اب یہ کیس کیا ہے، ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے خاور مانیکا صاحب جو ہیں، ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے، ان کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچی ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے نا، وہ کسی کی غلام تو نہیں ہے. عورت اگر مرد کے پاس نہیں رہنا چاہتی اور انہوں نے باقاعدہ طلاق دی ہے، اور جب طلاق دی ہے تو غیر محرم ہو گئے ہیں. اب ان کو کیا اس میں قریت پڑتال پڑی ہوئی ہے اپنی طلاق یافتہ بیوی کے معاملات میں دخل دینے کی؟ اور وہ بھی کئی سال بعد ان کو یاد آیا. کئی سال بعد ان کو یاد آیا. انہوں نے درخواست دے دی ہے. عدت پوری نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا. جی، فیملی کو نہیں بتایا. سزا ہو چکی ہے. اب یہ جو اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پر جو سیاسی رہنماؤں کے مقدمات ہیں، ان کا فیصلہ کرنا بھی بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے. جج حضرات عام طور پر اس میں ملوث نہیں کرتے اپنے آپ کو. اچھا. تاریخیں دیتے رہتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں. یار کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، کیوں اکھلی میں سر دیں اور کیوں نشانہ بنے. گالم گلوچ ہوگی، ان کے فالورز کتاب میں آئے بعد میں، سوشل میڈیا پر مہم چلے گی. ایک طرف یہ ہے اگر سزا دیں گے اور بری کر دیں گے، تو دوسری طرف دیکھیں نا، ایک طرف کہتے ہیں نا کہ رب نیڑے کے کسون، تو کسون بھی نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی. یعنی وہ کسی بھی صورت میں فیصلہ متنازع ایک طرف ضرور ہوتا ہے کسی کے لیے. کسی نے کہا ہے نا، کسی کا قول ہے کہ بھائی اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا ڈر ہے، اور سچ بولوں تو بادشاہ کا ڈر ہے. تو بہرحال تو جج صاحب نے اپنی جان چھڑا لی اور کہا بھائی یہ آپ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا. رجسٹرار کو. جی ہاں، ایگزیکٹلی. یہ بھئی اب میرے اوپر اعتراض کیا ہے. پھر آج انہوں نے بالکل تو یہ مقدمہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور وہ پہلے مسترد ہو چکی ہے. مقدمہ کسی اور جج کو بھیج دیں تو بڑی نوازش ہوگی اور ہماری جان عذاب سے چھوٹے. اب دیکھیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. ان کو خود ہی ٹرانسفر کر دینا. میں خیال تو کر سکتے تھے، وہ کہتے میں نہیں سن سکتا مقدمہ. اچھا. ہر جج کو حق حاصل ہے کہ جو مقدمہ نہیں سن سکتا، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا، ایسا دباؤ آ پڑا، یا ایسی سفارش ہو گئی، یا غصہ آ گیا، یا کوئی الجھاؤ ہو گیا، تو کہ میں مقدمہ نہیں سن سکتا. تاریخ اسلام میں بھی شامی صاحب جب قاضی ہوا کرتے تھے، ایسی کوئی اگزامپل ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی عدم اعتماد کر دیا؟ اور نہیں، قاضی تو ہمارے یہاں تو قاضی دیکھیں نا، یعنی آپ دیکھیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیش ہوئے ایک مقدمے میں، تو قاضی جو ہیں اس نے کہا یا امیر المومنین، اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ پہلی ناانصافی ہے جو تم نے کر دی. تو کیا انصاف کرو گے؟ کیا انصاف دو گے؟ اور اسی طرح حضرت علی جو ہے، ان کا کو معاملہ تھا، انہوں نے کہا امام حسن کی گواہی، انہوں نے کہا بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. اچھا. تو ہماری بڑی تابندہ روایات ہیں. ہمارے حکمرانوں کے بھی روایات تابندہ ہیں، اور قاضیوں کی بھی. حکمران بھی قاضیوں کے سامنے پیش ہوتے رہے. مطلقان بادشاہ تھے، بادشاہ. اور یہ تو دیکھیں نا، ایک یہ ہمارے مغلوں کے دور میں بھی
बड़े बड़े उलमा जो थे, अच्छा, उन्होंने चकरा के रख दिए बादशाहों को। तो बहरहाल अब ये जो जज साहबान नहीं सुनना चाहते ना सुने। अव्वलन तो आपको पता ये मुकदमा जो है, मेरी तो जा राय इसके बारे में है, मुझे तो इससे वहशत होती है। काश ये हमारे खबर माने का साहब जो है इस रास्ते पे ना चलते, पता नहीं दिल क्या पे मजबूरी, पत्थर रख लेते। जो हो चुका। अब इसमें क्या हुआ, अपने फैमिली है, अपनी आपका बीवी है, फिर उसके बच्चे हैं, अपने आप को खुद ही उन्होंने एक खड़ा कर दिया बाजार में लाके। एग्जैक्टली, तो बहरहाल प्री प्लान था वो कह रहे हैं। एक तो गौहर साहब जो है ना, उनको इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, औरतों की तौहीन हुई है कि मर्दों की हुई है, ये मुकदमे की तफसीलात में जाना नहीं चाहिए और इसे सियासी रंग नहीं देना चाहिए। अच्छा, बस एक ख़ानदानी एक खानगी मामला है, निजी मामला है, उस पर जितना कपड़ा डाल दे उसे डाल दे। और ये तौहीन वगैरह का मामला जो है, इसको ना ही मौजू बनाए, उनके अपने हक में बेहतर है। सही। तो बस जितना इस बारे में कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, मतलब हमारा मुआशरा जो है ना, उसकी अपनी कोई रवायात हैं, कोई इक़दार हैं, उनकी पैरवी करनी चाहिए हमें। और इस तरह की चीज़ें जो है ना उछालनी नहीं चाहिए, जो निजी बात हैं, जो निजी मामलात हैं। बहरहाल अब मामला अदालत में है, अब हम इस पर कोई रायज़नी नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन ये कोई जो भी सूरत है उससे कुछ मुझे तो नागवार होती है, बोझल है दिल मेरा इस मामले में। ठीक है।